تو سید موسیٰ رضا نقوی صاحب ہمارے پاس موجود ہیں اور صاحب معرفت ہیں، علم و آگہی پہ دسترس ہے اللہ کی طرف سے، اور شاید ایسے لوگوں کو عالم ربانی کہا جاتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ سے اخلاص بندگی کے سبب رہنمائی ملتی رہتی ہے، اس میں شک نہیں، ملتی رہتی ہے۔ تو یہ جو موضوع زیر بحث رہا آج، اس پہ ہی تھوڑی گفتگو چاہتا ہوں کہ قرآن حکیم میں جیسا کہ حکم ہے کہ پروردگار نے بتایا کہ اس میں محکم آیات بھی ہیں اور متشابہ بھی، اور متشابہ کو اللہ اور راسخون فی العلم کے سوا کسی کے پاس تعویل کرنے کا سوائے ان ہستیوں کے کسی کو نہ اختیار ہے، نہ حیثیت ہے، نہ صلاحیت ہے، نہ حق ہے، نہ حق ہے۔ ماشاءاللہ بین معصومین محمد و آل محمد علیہ السلام کے کلام میں بھی، چونکہ یہ قرآن ناطق ہیں جی، تو بمعیار قرآن ان کے یہاں بھی دو قسم کا کلام ہے، جی، محکم بھی ہے، متشابہ بھی ہے۔ بے شک، متشابہ یقیناً قرآن میں جو متشابہ ہے اس کو بھی صاحبان معرفت ہی سمجھ سکتے ہیں، جی، عامت الناس اس سے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ جی، بین ہی جو کلام معصومین میں متشابہ ہے اس سے عامت الناس یا عامت المومنین، جن کا ادراک و معرفت کا سفر بڑا مختصر ہوتا ہے، جنہوں نے مذہب کو بھی ایک سرسری عنوان سے سمجھا ہوتا ہے، اصول دین و فروع دین میں جن کا درک ابتدائی اور مبتدی نوعیت کا رہتا ہے ہمیشہ، چونکہ مطالعہ نہیں ہے، قرآن کی تفسیر کا مطالعہ نہیں ہے، کتابوں کا مطالعہ نہیں ہے عامت الناس میں، تو ان کے لیے کلام معصوم کا متشابہ جو حصہ ہے ان کے لیے بھی گمراہی کا باعث بنتا ہے، اور جو بہت اس میں محتاط اور اپنے آپ کو متقی سمجھنے والے ہیں، وہ فوراً کہہ دیتے ہیں جی یہ ان خطبات میں یا جیسے خطبۃ البیان کا ذکر ہے، وہ جی، فوراً انکار کر دیتے ہیں کہ حضرت کا خطبہ ہی نہیں ہے، چونکہ اس میں اشتباہ شرک آ جاتا ہے، اشتباہ شرک قائم ہوتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کلام معصوم کو سمجھ میں نہ آئے تو اس کا انکار کر دینا یہ عدل نہیں ہے کلام معصوم سے۔ جی، ہم نے یہ دیکھا حال میں کچھ ایسے نئے خطبہ ممبر پہ آ گئے جنہوں نے اپنے آپ سے کتابیں اٹھا کے پڑھی، اور وہ ایک سادہ سے احکامات کو بھی وہ اپنی مرضی سے نتیجہ نکالتے ہیں، کیونکہ اس کی ظاہری شکل پہ جاتے ہیں، جی، معنوی شکل پہ نہیں جاتے۔ میں یہی عرض کر رہا ہوں، مثلا عام خطبہ جو سرسری انداز میں ذوق کی بنا پہ ممبر پہ آ گئے، کہ وہ جو پنجابی میں کہتے ہیں کہ بلار اچھے تھے، بولنے کا ڈھنگ خوب ہے، تو یکدم لوگوں کو میں بھی کلک ہو گئے، خطیب بن گئے، نقد علم بہت کم ہے، نقد مطالعہ بہت کم ہے، اور معرفت کا سفر بھی طے ہی نہیں کیا، اور اپنی سوچ کو اور سوچ کے اٹھتے ہوئے بلبلوں کی پرواز کو وہ معرفت سمجھتے ہیں، جبکہ معرفت جو ہے وہ انتہائی ٹھوس اور ناقابل تردید حقائق کا نام ہے، سبحان، ناقابل تشکیک حقائق کا نام ہے۔ بے شک، معرفت یہ نہیں ہے کہ بس جو مستی میں خیال آ گیا اس کو کہا مولا یہ۔ اب چونکہ خطبۃ البیان میں حضرت نے کچھ ایسی گفتگو کی ہے کہ میں ہی زمین و آسمان کو بچھانے والا ہوں، میں ہی قبروں سے اٹھانے والا ہوں، میں ہی بچوں کو ماؤں کے شکم میں تخلیق کرنے والا ہوں، میں قتل ہونے سے قتل نہیں ہوتا، سبحان اللہ، میں ہی اس امت کا ذوالقرنین ہوں،
میں ہی انبیاء کو امداد فراہم کرنے والا ہوں. سبحان اللہ. یعنی وہ تمام امور میں ہی رزق پر اختیار رکھتا ہوں، میں ہی زندگی و حیات و موت سب پر. اس سے جو سرسری جذباتی قسم کے ذاکرین و خطبہ ہیں جن کا میں ابھی ذکر کر رہا تھا، جی جو بلبلے چھوڑتے ہیں جی اور اڑتے خوب ہیں، ایک دفعہ اس لیے داد بھی ملنی شروع ہو جاتی، وہ خود ہی نہیں اس کو اسیس کر سکے. نمبر ایک یہ طبقہ، ہم، تو یہ پھر غلو میں چھلانگ لگا کے اس خیال اور تصور میں گرفتار ہو جاتے ہیں کہ پھر تو اللہ جو ہے نعوذ باللہ یہی مولا ہی اللہ ہیں. یعنی وہ الوہیت جو ہے اس کی طرف لے آتے ہیں مولا کو، ہم، کیونکہ ان کی نظر میں یہ سارے کام تو اللہ کے ہیں، جی تو پھر یہی اللہ ہے. ہم، جبکہ دوسرا طبقہ جو تقصیر کا قائل ہے، جی یہ غالی ہیں، وہ مقصر ہیں، جی وہ ویسے ہی کہہ دیتے ہیں یہ ہے ہی نہیں خطبہ، کیونکہ انہیں اور سمجھ نہیں آتی. ہم، تو درمیان میں صاحب عقل، صاحب رائے، صاحب ادراک افراد کی ضرورت ہے، جی جو نہ ادھر ہیں نہ ادھر ہیں مگر صاحب علم ہیں، قرآن کے متشابہ کو بھی پہچانتے ہیں اور اس سے گمراہ نہیں ہوتے، کلام معصوم کے متشابہ کو بھی دیکھ کے گمراہ نہیں ہوتے، بلکہ ان رازوں کو جانتے ہیں کہ کن اسرار کی بنا پہ امیر المومنین نے اللہ کا عبد ہوتے ہوئے یہ گفتگو فرمائی. جی تو اس پر تھوڑی سی آپ روشنی ڈالیں. جو میرا ایک سوال بڑا پھیلا ہوا تھا. ساتھ کے چونکہ بچے بیٹھے، جی، متشابہ ایکسپلین کرنے کے متشابہ سے مراد کیا ہے؟ متشابہ وہ ہے کہ جس کے مفہوم بہت واضح نہ ہو یا جس سے شبہ پڑ جاتا ہو دوسری بات کا، ایک مطلب نہیں نکلتا، کئی مختلف مطالب نکل رہے ہوں اور شبہات زیادہ پڑتے ہوں، حقیقت کم سمجھ آتی ہو، یعنی ملا جڑا سا مفہوم سامنے آتا ہو، ایک واضح مقصد تک نہ پہنچے انسان. جیسے کچھ یقیناً قرآن حکیم میں ایسی کئی آیات ہیں جن کو جب تک تفسیر رسول یا تفسیر امام نہ ہو تو آپ اس کے حقیقی مطالب تک نہیں پہنچ سکتے. آپ جو اپنے دل سے یعنی اسلامیات میں پی ایچ ڈی کر کے جو مطلب نکالیں گے وہ صریحاً غلط ہوگا. وہ تفسیر بالرائے ہوگی، جبکہ درس الہیہ کے پڑھے ہوئے افراد، علم الہی کے جو وارث ہیں محمد و آل محمد علیہ السلام، جب تک وہ صراحت و تشریح نہ فرمائیں آپ قرآن کی متشابہ آیات کو سمجھ ہی نہیں سکتے. چونکہ اللہ نے قرآن میں خود کہا ہے کہ یا میں یا وہ افراد راسخون جو راسخون فی العلم ہے. تو بہر طور اسی طرح متشابہ جو معصوم کا کلام ہے، ان کے خاص اہل علم جو وارث اہل بیت، صدی میں شاید کوئی 2 ہوں، 4 ہوں، 100 ہوں، 50 ہوں، کہیں کہیں خال خال، ان کی رہنمائی کے بغیر ان خطبوں کو پڑھنا غلط ہے. ہم، عامت الناس کو اجازت ہی نہیں ہے متشابہ پڑھنے کی. جی اہل علم کی سرپرستی میں پڑھیں، جو ہر شبہ جس سے شبہ پڑتا ہو کہ نہیں یہ بندے نہیں خدا ہیں، وہ اتنی علمی وضاحت کر سکیں کہ ان امور پر تصرف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ خدا ہیں. ہم، خدا وہ ہے جو ان کا بھی اللہ ہے، بے شک. جو ان کا بھی پروردگار ہے. تو بہر طور آپ اس پر اب میرا سوال جوابوں جیسا میں نے اس کو اس لیے بنا دیا کہ میرے اندر جو اس خطبہ کے متعلق فہم ہے وہ میں پہلے آپ کے سپرد کر دوں. اب آپ کی گفتگو میں سننا چاہتا ہوں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں متشابہات کی جو آپ نے تشریح فرمائی، جی آپ نے متشابہات کی تشریح فرمائی، وہ تشریح درست ہے، لیکن کسی شے کی تعریف بیان کر دینا
اس کے مقصد کو واضح نہیں کرتی. جی جی جی. ٹھیک ہے نا. اب متشابہات رکھی کیوں؟ متشابہات وہ آیات ہیں کہ جس میں علوم کے مخازن موجود ہیں جو ہر زمان و مکان میں انسان کی یوم المحشر تک ہدایت کریں. یعنی اس میں تہیں ہیں. تہ در تہ ہے. ایک ایک حرف قرآن چاہے وہ متشابہ ہو یا محکم ہو، ہر آیت قرآن میں سے مولا فرماتے ہیں، یہی امیر میرے آقا مولا امیر المؤمنین امیر دو جہاں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر لفظ نہیں، اس آیت میں جو ہر حرف ہے، مثلا الف آیا ہے، لام آئی ہے، اس ہر حرف کے 70 ہزار معنی ہیں. ٹھیک ہے. بے شک. اور یہ محکمات پر بھی لاگو ہے یہی بات، یہی تشریح. اور یہ اس سے زیادہ خاص طور پر متشابہات، جی، جس میں زیادہ تہیں ہیں، جس میں زیادہ تہیں ہیں، اس پر یہ اس پر جا کر یہ اس کی تصدیق کرتی ہے اس بات کی کہ یہ کیوں ہے متشابہات. ماشاءاللہ. اس لیے کہ قرآن الحکیم اس زمانے کے لیے نہیں آیا. قرآن الحکیم آیا رہتی دنیا تک، جب تک یہ نظام فنا نہ ہوگا تب تک کے لیے وہ موجود ہے. متشابہات کا لازم ہونا اس بات کی دلیل ہے. اس وجہ سے یہ متشابہات رکھی گئی تاکہ آنے والی نسلوں تک یہ علم تہ در تہ کھلتا چلا جائے. واہ. ہر زمانے کے امام نے اس جیسے اسلام ہے، مثال کے طور پر اسلام بتدریج اس مقام پر آیا کہ سید الانبیاء سید المرسلین کا ظہور ہو. ورنہ حضرت آدم سے ہی اسلام شروع ہو گیا، اللہ کا جی. دین. اس کا طریقہ یہ ہے کہ جیسا ہم نے نظام ایجوکیشن کا بنایا ہے اس میں یہ رکھا ہے کہ اس شخصیت کی، اس انسان کی زندگی میں مختلف مراحل ہیں. کبھی وہ ماں کے شکم میں ہے، پھر وہ جنین بنا، پھر وہ دنیا میں آیا، طفلی میں اس نے قدم رکھا. طفلی میں قدم رکھنے کے بعد پھر وہ جسے یہ کہتے ہیں کہ ٹاڈلر اس میں فیز میں آیا. طفل کے بعد وہ بچپنے میں آیا، بچپنے کے بعد وہ لڑکپن میں آیا، لڑکپن کے بعد وہ جوانی کی حدود میں داخل ہوا، پھر جوانی کے بعد میچورٹی کی طرف بڑھنا شروع ہوا. اب اس کی شخصیت کے تہذیبیں بھی اسی طرح سے چلتی رہیں. بالکل بالکل. کہ تہذیب اپنی ایک منزل ہے اس کی تہذیب کی، اور اس معاشرے کی ایک منزل ہے، اور وہ انہی کلاسز کی طرح سے ہے. بالکل اسی طرح جس طرح آپ جب ٹاڈلر کو، یا آپ جس کو کہتے ہیں کہ جی پری اسکول، اس میں داخل کرتے ہیں، پھر اس کے بعد نرسری میں آتا ہے، نرسری کے بعد KG1 میں آتا ہے، اس کا نصاب ساتھ ساتھ تبدیل ہوتا جاتا ہے. فائنل نصاب کا نچوڑ کیا ہے؟ نصاب کا نچوڑ ہے آپ کا تھیسس کا پروجیکٹ، وہ تحقیق، وہ بتدریج آئے گی. اسی میں لوگ کہتے ہیں اگر یہ سید الانبیاء اور سید المرسلین ہیں تو پھر سب سے آخر میں کیوں رکھا؟ اور PhD کو آخر میں کیوں نہیں رکھتے؟ ان کو آخر میں کیوں رکھا ہے؟ اس کو پہلے کیوں نہیں رکھتے؟ وہ جو ٹاڈلرز ہیں ان کو پڑھانا شروع کر دیں تھیسس. یہ آپ کے لاجک کا لاجک یہ بات تسلیم کرتا ہے، منطق. نظام عقل و ہدایت بھی اسی طرح نرسری سے شروع ہو کے کمال و جمال تک پہنچے گی. اسی کے حساب سے نصاب بھی درست کیا جائے گا. ایک دم ام الکتاب نہیں بھیج دی جائے گی. پہلے تورات، پہلے سب سے پہلے پروردگار نے تورات دی، اس سے پہلے صحائف دیے،
وہ صحف الاولا، صحف ابراہیم و موسیٰ، اسی طرح صحیفے دیتا رہا. زبور آئی، مکمل تورات کتابیں آئی. تورات آئی، پھر اس کے بعد زبور آئی، اس کے بعد انجیل آئی، پھر ام الکتاب آئی. کیوں؟ یہ بالکل تھیسس کے مقام کا یہ نصاب ہے کہ جب انسانیت اپنے عقل و شعور اور سویلائزیشن کے اس مقام تک پہنچے تب یہ نصاب دنیا میں آئے گا. فائنل کتاب اللہ کی. ٹھیک آ گیا. اب اس کتاب کے اندر پھر یہ صرف اس دور کے لیے اور اس تہذیب کے اس عروج کے لیے جو صرف اس زمانے میں تھی، زمانہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ صلی وسلم، اللہ علیہ وسلم. تو اس دور تک کے لیے نہیں تھی، وہ دور سے تو شروع ہو رہی ہے. لہذا اس میں لازم ہے کہ جوں بتدریج سویلائزیشنز ترقی کریں، ان کا علمی معیار بڑھتا چلا جائے، اور وہ جیسے طے سے اگلی طے وہ اور پھر اگلی طے. اگلی طے کھلے. اسی طرح ائمہ معصومین کا سلسلہ بھی اسی طرح سے چلتا گیا. انہوں نے اپنے زمانے میں جو تہذیب کے جس درجے پر تھے اس درجے کو صرف متشابہات میں سے کھولا. میری بات پہ غور کریں، آپ کو اچھی لگے گی. اور اگر نہیں اس میں با کوئی کمال تنقید گفتگو، ہوگی میں تو غور ہی سے کہ بھی ان کے شعور کے مطابق ان کی اس منزل کے مطابق جس منزل پر وہ تھے، جی اس منزل پر اسی طرح جب کوئی 3-4 شخص آئے، انہوں نے ایک ہی سوال کیا، تو معصومین میں سے کئی کے بارے میں یہ ہے ہاں مختلف جواب. کہ انہوں نے مختلف جوابات دیے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ آنے والا اور سوال کرنے والے کا جو معیار فہم و فکر ہے اس کے مطابق جواب دیں گے تو سمجھ میں آئے گی. اس سے اوپر والی بات کا جواب دے دیں گے. جیسے ایک بندہ 10ویں کا امتحان پاس کر رہا ہے، اسے پی ایچ ڈی والا اگر نصاب آپ وہ جواب دے دیں گے، یہ نہیں کہ یہ حقیقت نہیں ہے اور وہ حقیقت نہیں ہے، دونوں حقیقت ہیں، دونوں لیکن میں اس کا ربط معیار تو دیکھیں نا. ربط باطن مل جائے گا دونوں کا. ہاں، تو اب ربط جو اصل حقیقت ہے وہ ایک ہی ہے، لیکن اس کے معیار کے مطابق اس کو تعلیم دی جائے گی. لہذا وہ شخص جو آیا اس کو ایک جواب دیا، دوسرے کو اس سے مختلف جواب دیا، تیسرے کو. تو اس جو قریب کا صحابی تھا اس سے پوچھا کہ آپ نے یہ 3 لوگ آئے، تینوں کو مختلف جواب کیوں دیا؟ فرمایا ان کے فہم کے مطابق. اسی طرح سے سویلائزیشن جو ترقی کر رہی ہیں ان کا معیار علمی شعور ہر شے بتدریج اپنے کمال کی جانب جا رہی ہے. لہٰذا ان کے لیے اللہ نے متشابہات رکھیں کہ ہر زمانے کا ہادی جب وہ آئے گا بدلتے دور کے ساتھ ساتھ اور تحقیق اور ریسرچ وغیرہ جو کرتے چلے جائیں گے اور ان کا معیار علمی بلند ہوتا جائے گا، اس کے حوالے سے اس کی ہر طے کو اس زمانے کے حساب سے کھولیں گے. اتنے اس کا حق اس عہد کے چاہے کتنا ہی ترقی پر کیوں نہ ہو، وہ اس بات کو نہیں جانتا کہ اس میں کون سی طے ہے یا کتنی تہیں ہیں اس میں سے، اور کون سی طے اس وقت جس کی ضرورت ہے کہ اسے کھولا جائے. یعنی اس میں یہ چیز ہے کہ علم معصوم شروع سے محیط ہے ہر چیز پر، لیکن اپنے زمانے کے لوگوں کی جو بساط ہے اس کے مطابق جو مجال ہے ان کی شعوری جی بساط استعداد، اس کو دیکھتے ہوئے وہ نقاب سرکائیں گے جی اس میں سے کہ تمہیں اتنا ہی سمجھ آئے گا. بالکل. اور پھر اس کی اگلی ذمہ نقاب داری سرکے گی. یہ زمانہ ترقی کر رہا ہے تو کتاب کے اندر آخری زمانے تک کی ترقی اسی کتاب میں موجود ہے. کتاب لیکن معصوم اپنے زمانے کے لوگوں کے مطابق ہر معصوم اس کی نقابیں جو ہے وہ ہٹائیں گے جی. اور یہ متشابہ آیات بالخصوص اس طرح سے انسان کو ہدایت دیں گی. اور لازمہ تبلیغ ہے، یہ لازم ہے کہ متشابہات ہوں. بالکل. تاکہ اسی لیے اللہ نے اپنی آخری حجت کو 12 حجتیں ہیں جس میں سے 11 کا ظہور ہو چکا ہے. اپنے اپنے دور کے اعتبار سے انہیں متشابہات سے پردے ہٹائے ہیں. اب صاحب العصر والزمان جو آخری حجت ہیں
ان کے قیام کو طویل فرمایا. ایک وجہ اس کی یہ ہے طویل فرمایا تاکہ زمانے نے جو ترقی کرنی ہے کرتے جائیں. اس کے بعد پروردگار کے اذن سے یہ امام عصر کی اب ذمہ داری ہے کہ وہ کون کون سے پردوں کو کیسے کیسے اٹھائیں گے. اور پردہ غیبت سے تعلیم کا سلسلہ بہرحال جاری ہے. جو بھی قرب اختیار کرے گا، قرب پروردگار کے لیے قرب معصوم اختیار کرے گا تو یہ چینل ہے. اب اس چینل سے ہدایت اس زمانے کے مطابق اس کو ملے رسول گی. اللہ صلی اسی اللہ قرآن سے. علیہ وسلم نے اللہم حضرت صلی اللہ حجت کی غیبت کا خود ذکر فرمایا، بتایا کہ میرا آخری وصی اور جانشین جو ہوگا آخری محمد وہ غیبت میں رہے گا. جی تو غیبت میں رہ کے ہدایت کیسے کرے گا؟ اس کے لیے کوئی فرمان آپ سنائیں جی، گے اس کہ کے لیے غیبت میں سے ہدایت کیسے آ سکتی ہے؟ پردہ غیبت سے غیبت میں سے ہدایت کے لیے جب انہوں نے پوچھا مثال سرور کیا دی؟ کائنات سے تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بالکل اس طرح کہ اگر آسمان پر بادل چھائے ہوں سورج کو تو چھپا سکتے ہیں لیکن اس کی افادیت کو کم نہیں کر سکتے. کیا بات ہے، شعائیں اور روشنی ہاں پھل پھر بھی پکیں گے، چھن چھن کے آئیں گی. پھل پھر بھی پکیں گے، زمین سے رویدگی پھر بھی ہوگی اگرچہ وہ چھپا ہے سورج، واہ لیکن واہ. چھپا ہوا سورج فیض آ رہا ہے، فیض. غیبت میں فیض اسی طرح پہنچتا رہے گا، اور امامت کا فیض، آفتاب امامت کا اسی طرح اسی سے طرح سے چھن چھن کے پہنچتا رہے گا. وہ نظر آئیں یا نظر نہ آئیں اس کی افادیت بہرحال پہنچتی رہے جس گی. طرح وہی بیج جی زرخیز زمین میں اور اثر دکھاتا ہے، بنجر زمین میں کوئی اثر نہیں دکھاتا. اسی طرح حضرت حجت بھی بنجر دلوں کے لیے کچھ نہیں ہے. جی جو قلوب زرخیز ہیں ہدایت کو وصول کرنے کے لیے، جی ان سے ان کا واقعاً رابطہ ہے. جی وہ یہ رابطہ نہیں کہ آواز آئے، وہ القاء القاء اور قرآن کی آیت پہ عمل کی توفیق، جی کلام معصوم پہ عمل کی توفیق، یہ سب عطائیں ہیں. یہ صرف خیال القاء نہیں ہوتا، ہدایت بھی القاء ہوتی ہے. بالکل ہوتی ہے. اور معصومین نے اپنے آس پاس بیٹھے ہوئے اصحاب سے، مومنین سے، مولا نے اس طرح سے بھی القاء سے استفادہ کیا حتیٰ کہ سوال، کسی کے دل میں سوال پیدا کیا. کیوں؟ سوال کرنے کے لیے بھی علم کی ایک سطح چاہیے، ایک سطح چاہیے کہ وہ سوال کرے. لہٰذا معصوم نے وہ سوال پہلے القاء کیا، اس شخص نے وہ سوال کر دیا. جب اس شخص نے وہ سوال کر دیا اب میرے آقا مولا نے اس کی توضیح اور تشریح اور جواب بیان فرما دیا. القاء صرف یہی نہیں ہے کہ اسے علم دیا جائے، حتیٰ کہ اس کے اندر جو تجسس وہ پیدا بھی کرنا توفیق سے، وہ بھی القاء سے آئے گا. وہ توفیق یا القاء دینا کہ تو یہ سوال کر. فرمایا کہ سوال نصف علم ہے. جی جی نہیں، مولا کا یہ بھی حدیث ہے کہ علم کی دنیا میں جواب سے پہلے سوال خلق ہوا. ہاں سبحان اللہ. علم کی دنیا میں سوال کی تخلیق، سوال ہے تو جوابات آئیں گے. جی سوال ہی نہیں ہے کسی ذہن میں. جی اب جو لوگ اندھا دھند پھر رہے ہیں، باپ دادا کی روش پہ چل رہے ہیں، یا دنیا بھر کے چاہے درون اسلام ہوں یا بیرون اسلام ہوں، کفار ہوں یا نام نہاد کسی بھی اسلامی فرقے کے لوگ ہوں، جنہوں نے کبھی دین میں غور ہی نہیں کیا، یعنی دین کو صرف ایک وراثتی جی چیز سمجھا ہوا ہے کہ باپ دادا کا یہ ہے تو میں بھی اسی پہ چلوں گا، جی یا معاشرے میں زیادہ لوگوں کا یہ ہے تو میں بھی اسی پہ، جبکہ اللہ اور نبی اور خود امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی جو گائیڈنس ہے وہ یہ ہے کہ دین کو وراثت میں نہ لو، دین کو خود سمجھو، چونکہ قبر میں آپ نے اپنے سمجھے ہوئے دین کا جواب دینا ہے. اور جناب آپ یہ نہیں ابراہیم، کہہ سکتے کہ ابا جی یہ کرتے تھے. جی اس کا جواب جناب ابراہیم علیہ السلام کا جو مکالمہ ان کی قوم کے ساتھ قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے وہ یہ ہے
کہ ان کی بھی یہی روش تھی. وہ کہتے تھے جو سال ہر سال سے صدیوں سے ہم جن کی ہم پیروی کرتے چلے آ رہے ہیں، تو آیا آپ کہتے ہیں کہ ہم اس روش کو چھوڑ دیں؟ تو ہمارے آباء و اجداد کی جو روش ہے ہم اسی پہ قائم رہیں گے. وہ بت پرستی تھی. تو اس کا جواب کیا دیا قرآن الحکیم میں؟ اللہ ارشاد میں جواب کیا دیا؟ جواب یہ دیا کہ چاہے تمہارے آباء و اجداد جاہل ہی کیوں نہ ہوں، تم اسی کی روش پہ چلو گے. حقیقت کا ادراک ضروری ہے ہر نفس کے لیے کہ وہ خود تحقیق کرے، اطمینان کی منزل کو خود اٹین کرے کہ میرا یہ عقیدہ یا فلاں شخص کو یہ سمجھنا کہ یہ حق ہے، اس کا راستہ حق ہے، یا جس سے اس کا مقابلہ رہا وہ حق پر تھا. اس میں دلائل علم قرآنی، احادیث رسول اور اپنی فہم کے مطابق جو ادراک اللہ عطا کرتا ہے قرآن و حدیث کے سائے میں، جی شیطانی اوہام والے سائے میں نہیں، وہم کے سائے میں نہیں. تو وہ جب آپ عقل سے اینالائز کریں گے، منطق سے اینالائز کریں گے، تو آپ خود سچے کو پہچان لیں گے اور جھوٹے کو آپ خود آئیڈینٹیفائی کر لیں گے. ایک دوسرا یہ کہ یہ بالکل تیار جو کی جاتی ہے نا زمین، اس کو نرم کیا جاتا ہے. بالکل. آپ کے اختیار میں نہ بیج ہے، نہ بیج کی رویدگی ہے، نہ اس بیج سے جو فصل اگنی ہے اس پر آپ کا کوئی اختیار ہے. سمجھ آئی؟ آپ کا کام ہے کہ یہ جتنے نظریات زمین پر آپ کے عہد میں پھیلے ہوئے ہیں ان سے ہٹ کر اپنی شخصیت کو نیوٹرلائز کر کے، یہ اصل چیز ہے. ہاں، اس کے لیے پہلے نیوٹرلائز ہونا پڑتا ہے. بالکل نیوٹرلائز کر کے اس زمین کو ہموار کریں اور تیار کریں اور دعا کریں خالق سے کہ تو اے رہنمائی کر. پروردگارا اب تو اس میں حیات، جو اصل حیات ہے اس کا بیج بو، تاکہ عقل و شعور کو یہ ساری طاقتیں اس سے حاصل ہوں، تاکہ میں تیری حقیقت جو کچھ تو نے نازل کیا ہے اس کی حقیقت تک پہنچ سکوں. یہ ہے. اور جب تک آپ اپنے اوپر سے مائنس اور پلس اور ڈویژن اور سبسٹریکشن اور یہ ساری چیزوں سے ہٹا کر جب بالکل ایک نیوٹرل مقام پر اور تسلیم کی منزل ہے جیسے تیار شدہ زمین کے جس میں آپ بیج بونے کے لیے تیار ہیں. ہاں، جیسے وہ زمین تسلیم ہو چکی ہے. اب زمین تسلیم ہے، وہ نرم ہو چکی ہے، اب اس میں بیج بونا ہے. پھر جب یہ تیار کریں گے، ہموار کریں گے، اپنی انا کو بھی چھوڑ دیں گے اور مکمل سبمیشن ہو جائے گی. گروہ بندی میں رہ کے نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس میں فرقہ بندی، چارج گروہ ہے، بندی، اس میں چارج لگا ہوا ہے، اس میں چارج لگا ہوا ہے. بالکل. تم نے ہر چارج کو مٹا دینا ہے. اس کے بعد مکمل تسلیم کے بعد اب کہنا ہے کہ اب میری زمین پروردگارہ اسے زرخیز کر دے، اس میں بیج ڈال علم کے، اور اس میں سے وہ چیزیں نکلیں کہ جو میرے علم میں، میری معرفت میں، میرے عشق میں جو چیزیں آ کر مجھے ان منازل تک پہنچائیں. اشک بوتی ہے یہاں بنت پیمبر حسنی. صلی اللہ علیہ محمد. اشک بوتی ہے، اشک بھی ایک بیج ہے. سبحان اللہ. اشک بوتی ہے یہاں بنت پیمبر حسنی، تب میری خاک سے اگتا ہے شجر ماتم کا. واہ 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 واہ، سبحان. تب میری خاک سے اگتا ہے. بس یہ جو یہ ہدایت کا شجر بھی اسی طرح آل محمد کی ولایت و مودت اطاعت یہ کو بیج بنا کر بولیں، اسی لیے اللہ نے ارشاد فرمایا اور باقی سب کو نفی کر دیں. سلموا تسلیما. تسلیم کی منزل پہ آ اور اپنی زمین کو بالکل اس مقام پر تیار کر کے رکھ کے پروردگارہ اب اس سے آگے سب تیرے حکم سے ہوگا. سادہ سا قانون ہے جی. محتاج ہدایت جو خود ہوں، چاہے جتنے ہوں، رسول کے زمانے کے لوگ بھی،
بالکل۔ ان کو ہادی نہ بنائیں جنہیں رسول اور اللہ نے ہادی مقرر کیا اور رسول خود بتا کے گئے کہ میرے بعد یہ ہادی ہے، ہادی ہے۔ اور اپنے ہوتے ہوئے ان کو ہادی منوایا، بالکل۔ تو صرف انہی کے پاس سند ہے، اس کو کہتے ہیں نصف الہیہ، منصوص من اللہ ہے، منصوص من الرسول ہے۔ کیا ہدایت کا حق وہ رکھتا ہے جو دوسروں سے پوچھ کے چلے، یا وہ رکھتا ہے کہ جو خود ہاں، یہ قرآن حکیم میں کہا گیا۔ ایک جگہ ایسے ارشاد فرمایا، دوسرے مقام پہ یہ ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جو سر کے بل چل رہا ہو وہ زیادہ ہدایت پر ہے، یا وہ جو سیدھا سیدھا صراط المستقیم پہ چل رہا۔ اب وہ شخص اور مختلف مقامات وہ پر شخص ہادی سمجھنے کے لائق ہے کہ جو قوم سے کہہ رہا ہے کہ مجھے ٹیڑھا دیکھو تو سیدھا کر دینا، دو۔ یا وہ کہ جو ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ انا صراط المستقیم، بالکل اے لوگوں میں صراط مستقیم ہوں، مجھے پہچانو۔ بالکل۔ اور دعویٰ کیا ہمیشہ کہ آؤ اور مجھ سے سوال کرو اس سے پہلے کہ مجھے نہ پاؤ۔ ماشاءاللہ۔ تو درود صلونی محمد صلونی اللہم صلی علی محمد۔ صلی علی محمد وآلہ